کہتے ہیں جب بھی یمامہ کی طرف سے کوئی ہوا چلتی فرماتے مجھے اس میں سے زید کی خوشبو آ رہی ہے. ساری زندگی بھائی کو روتے رہے. آخری وقت میں زندگی کے آخری زمانے میں ابا جی کو سکون آ گیا. سنیے کیسے سکون آیا. کہتے ہیں ابا جی کے پاس سے ایک شاعر آیا. اس کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا. اس نے کہا, اس کا شعر تھا کہ اے بھائی, اس نے وہ قصیدہ لکھا تھا, اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا تھا. وہ سناتا تھا قصیدہ, سارا عرب روتا تھا. وہ مرثیہ سناتا تھا. اس کا ایک شعر تھا, اس نے آ کے سیدنا عمر فاروق کو سنایا. وہ شعر کا ترجمہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے اے بھائی میں تیری یاد میں اتنا رویا ہوں, اتنا رویا ہوں کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. عمر فاروق کہتے ہیں اگر میں شاعر ہوتا تو میں زید کا مرثیہ لکھتا اور میں یوں کہتا اے بھائی میں تیرے لیے اتنا رویا ہوں, اتنا رویا ہوں کہ میری دونوں آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی. اس میں وہ شاعر تڑپ اٹھا اور کہا عمر جس کام کے لیے تیرے بھائی نے جام شہادت نوش کیا ہے, اگر اس کام کے لیے میرے بھائی نے جام شہادت نوش کیا ہوتا تو میں اپنی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکالتا. آپ اس کا رزلٹ دیکھیے, کنکلیجن اس کا دیکھیے. یمامہ کی جنگ ختم ہو گئی. زندگی کے راستہ متعین کر رہا ہوں, آپ کا راستہ بھی اور میرے دونوں کا راستے متعین کر رہا ہوں. زندگی تو گزارنی ہے. آؤ یہ زندگی اس کے نام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زندگی ملی. آؤ یہ زندگی اس کے نام کرتے ہیں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. آؤ یہ زندگی اس کے نام کرتے ہیں جو شاف میسر ہے, جو ساقی کوثر ہے, جو پل صراط پار کروانے والا ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت پل صراط پار کرے گی. میں دعا کروں گا اللہ میری امت کو خیریت سے پل پار کرا دے. خیر نہیں پل کا ان کے نام کرتے ہیں. یمامہ کی جنگ ختم ہو گئی. ایک دن خصوصی توجہ چاہتا ہوں آپ کی. میں کوئی پیشہ ور مولوی یا خطیب نہیں ہوں. دونوں بھائی بیٹھے ہیں, عمر فاروق اور ابو بکر. خصوصی توجہ چاہتا ہوں, دلوں کو پرکھنے والی بات ہے. عمر فاروق کہتے ہیں صدیق اکبر سے ابو بکر میرے ساتھ ایک سودا کر لیں. کہا عمر کون سا سودا؟ کہا ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے, اپنی زندگی کی 2 نیکیاں دے دے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. نہ آج تک کوئی ستارہ آسمان کے ستاروں کو گن سکا اور نہ کوئی عمر کی نیکیوں کو گن سکتا ہے. ستاروں کو کیا گننا, آئے دن کوئی نہ کوئی نئی گلیکسی کا کہکشاں برآمد ہوتی ہے, وہ ایک کہکشاں سے نہیں گنی جاتی. تو پورے آسمان کا ستارہ کو کون گن سکتا ہے اور نہ تو عمر کی نیکیوں کو گن سکتا ہے. کہا ابو بکر یہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں لے دے, اپنی 2 نیکیاں دے دے. ابو بکر میرے آقا نے اپنا دامن پھیلا کے مجھے رب سے مانگا تھا. میں مراد رسول ہوں, حضور مجھ سے خوش رہے ساری زندگی. میں نے ان کی جتنی بھی خدمت کی, جتنے غزوات میں شامل ہوا, جتنے سرحد میں گیا, جتنی نمازیں ان کے پاس پڑھی, غرض جتنی میری نیکیاں ہیں, ابو بکر ساری نیکیاں لے لے, اپنی 2 نیکیاں دے دے. ابو بکر نے پوچھا عمر 2 نیکیاں کون سی؟ کہا ایک وہ نیکی جس دن کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا, چراغ ختم نبوت کو گل کرنے کے لیے گھر کو گھیر لیا تھا اور تو انہیں نکال کے غار ثور میں لے گیا تھا. رات کی نیکی یہ ہے, تو انہیں نکال کے لے گیا تھا. اور دن دوسری نیکی کون سی؟ کہا جب مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا
اور تو نے اس کے سر کو بھی کے لیے لشکر روانہ کیا اور اس کی جھوٹی نبوت کو مسلمہ کذاب سمیت یمامہ کے میدان میں دفن کر دیا. ابو بکر یہ 2 نیکیاں دے دے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں دے دے. کہتے ہیں جواہرات کا ہنر جوہری جانتا ہے، جواہرات کا ہنر جوہری جانتا ہے. اور ابو بکر اور عمر سے زیادہ نیکیوں کے جواہرات کو پرکھنے والا کون ہے؟ یہاں پر محدثین کہتے ہیں ان دونوں نیکیوں کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ حج سے ہے، نہ زکات سے ہے، نہ دیگر اعمال کے ساتھ ہے. ان دونوں نیکیوں کا تعلق تحفظ ختم نبوت سے ہے. جب گھر سے نکال کے غار ثور میں لے گئے، اس دن خاتم النبی جین کی حفاظت کی تھی اور یمامہ کے میدان میں تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کی تھی. اگر پھر بھی ہمیں بات سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کہنا. آج کے دور میں سمجھنی ہو تو حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی سب کہتے رحمت اللہ علیہ ذرا اونچی آواز سے فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی زندگی کی ساری بہاریں گنبد خضرا کی چھاؤں میں گزار. جوانی کا زمانہ ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ طیبہ چلے گئے. حضور صلی والسلام کی وہاں خواب میں زیارت ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مہر علی ہندوستان میں مرزا قادیانی تعویل کی کینچی سے میرے احادیث کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، میرے دین کو برباد کر رہا ہے. تو یہاں آ گیا ہے، ہندوستان واپس جا اور میری ختم نبوت کا تحفظ کر. یہ وہ خوش قسمت جنہیں دربار رسالت سے حکم ملا ہے. فوراً واپس آئے اور یہاں کا کام شروع کیا. دوست ایک بات ذرا توجہ رکھنا اس بات پہ، نبی ہمیشہ بہتری کا حکم دیتا ہے. نبی ایک کام سے ہٹا کے دوسرے کام کا کہے تو اس میں بہتری ہے، وہ اس سے بہتر کام ہے. کائنات کی افضل ترین زمین مدینہ طیبہ ہے. کیوں بھائی؟ ایک مسلمان کے ایمان کی معراج یہی ہے نا کہ روضہ رسول اس کے سامنے اور صلاۃ و سلام پڑھ رہا. کہا مہر علی اس سب سے قیمتی زمین مدینہ منورہ کو چھوڑ دے جس کی مٹی میں بھی شفا ہے، جہاں سے چلے جا. میرے گنبد خضرا کی ہمسائی کی جس کا کوئی جوڑ نہیں، یہاں سے چلے جا. میری مسجد نبوی جس میں 1 رکعت کا ثواب 50,000 کے برابر ملتا ہے، یہاں نماز نہیں پڑھنی، وہاں جا کے نماز پڑھ. ثابت ہوا کہ یہ کام ختم نبوت کا کام، گنبد خضرا کی حاضری، وہاں پر رہنا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے سے افضل ترین کام. دین کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے دین کی خدمت ہے. دین کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے دین کی خدمت ہے. تحفظ ختم نبوت کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت ہے. اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے، مفسر ہے، وہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے. اگر کوئی محدث ہے وہ حدیث کی خدمت کر رہا ہے. اگر کوئی فقیہ ہے، فقہ پڑھاتا ہے، تو وہ فقہ کی خدمت کر رہا ہے. جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ محمد عربی کی خدمت کر رہا ہے. احد اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ ارمان ہے کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، کاش میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک پالش کرتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک دھوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل ڈال کے مالش کرتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاگ دوڑ کے کام کرتا. فرمایا اس کو وہ وقت تو نہیں ملا. اگر آج وہ تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہا ہے تو اس کو ذاتی خدمت کا ثواب ملے گا. اس کو ثواب ملے گا. دوسری بات ختم کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
5-7 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं भी लाहौर से आया हूं। आपकी खुशखबरी के लिए एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। जरा तवज्जो मरायत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि लोगों से पूछते जनाजे वाले के मुताबिक। पूछा इसकी कोई गवाही देने वाला, इसके बाबत को बताने वाला है? जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उठे और बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, ये रजले फासिक है, यानी अच्छा मुसलमान नहीं है, गुनाहगार मुसलमान है, इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली। फिर मुखातब हुए मजमे से, सहाबा से, कोई और है जो इसके बारे में गवाही दे? एक शख्स उठा, उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं, एक रात मदीने की सरहद पे खतरा था, इस शख्स ने एक रात मेरे साथ मदीने की सरहद पर पहरा दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुनी, कुछ और नहीं पूछा, सहाबा से कहा सफे बनाओ, अल्लाह अकबर, नमाज जनाजा पढ़ा दी। जब पढ़ा दी तो फिर कहा, ऐ मरने वाले, तेरे साथी ये समझते थे कि तू जहन्नमी है, लेकिन मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद के ऐलान करता हूं कि तू जन्नती है। लोगों, जरा यहां पर अपनी अकल को जोक के बराकरा में बैठ के सोचना, उस शख्स ने मदीने की सरहद पे पहरा दिया था और तुम लोग यहां पर बैठकर खत्मे नबूवत का तहफ्फुज़ करके